نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم اپنی زندگی کے اندر گناہوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، معصیتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ہم سے بہت سارے گناہ جو ہے وہ عمل پذیر ہوتے ہیں۔ ہم دن رات کے معمولات کو دیکھیں تو ان کے اندر ہم سے ایسی بہت ساری غلطیاں یا کوتاہیاں ہو جاتی ہیں کہ جن کو شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے یا جو اسلام میں جائز نہیں ہے، جو گناہ قرار پاتے ہیں۔ اور اسی طرح جب انسان گناہ کر جاتا ہے تو اس سے توبہ کرنا بھی اس کے اوپر واجب ہے۔ شریعت نے توبہ کو واجب قرار دیا ہے کہ کسی شخص سے اگر اپنی جان کے اوپر زیادتی ہو جاتی ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھتا ہے، وہ کوئی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، پشیمان ہو، ندامت کے آنسو بہائے اور اس سے جو ہے وہ توبہ کرے۔ توبہ بنیادی طور پر گناہ کے حوالے سے معرفت، یعنی اس شخص کو یقین ہو جائے یا اس کو احساس ہو جائے کہ مجھ سے گناہ کا عمل سرزد ہو گیا ہے، اور اسی طرح اس کو ندامت ہو اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ چھوڑنے کا جو پکا ارادہ ہے وہ اس کے دل میں جو ہے وہ آ بسے۔ تو یہ جو گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہے اس کو اپنے اس گناہ کے اوپر، اس عمل کے اوپر پشیمانی بھی ہو، ندامت بھی ہو، اور اس گناہ کی معرفت ہونے کے بعد جب وہ اللہ سے معافی طلب کرتا ہے تو اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر توبہ کرنے والوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کیا ہے۔ جیسے ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ جو توبہ کرنے والے ہیں ان سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو پاکیزہ رہتے ہیں، جو مطہر ہوتے ہیں، جو طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی بڑی محبت کرتا ہے۔ یعنی مختلف جو انسانی اوصاف ہیں، خصائل ہیں، ان حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت جگہ ارشاد فرمایا۔ تو ان میں جو ہے ایک یہ ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے کن سے؟ توبہ کرنے والوں سے۔ یعنی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، بندہ جو ہے وہ بتقاضۂ بشریت اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اس گناہ پر ڈٹ نہ جائے، اس کے اوپر شیطان کے وسوسے کی وجہ سے یا شیطان کے جو ہے وہ کہنے میں آ کر، وسوسے میں آ کر اس گناہ پر نہ ڈٹ جائے، یا اس کا جو احساس ہے وہ اس کے سینے سے، دل سے ختم ہو جائے۔ تو انسان سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ فوراً اس گناہ کی معرفت حاصل کرتے ہوئے، اس کے اوپر ندامت اختیار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور اس سے معافی مانگے، اور گناہ چھوڑنے کا جو مکمل ارادہ ہے، جو پکا ارادہ ہے، وہ کرتے ہوئے اللہ سے توبہ کرے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً جو توبہ ہے، اکثر لوگ جو ہے وہ توبہ نہیں کر پاتے، یا توبہ کی تاخیر کے اندر ایسے کون سے اسباب ہیں کہ جو تاخیر کا موجب بنتے ہیں۔ ان میں سب سے جو پہلا سبب ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کے انجام سے غافل ہونا۔ ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم اس چیز کا جو ہے وہ ذہن میں رکھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا۔ کل کسی وقت بھی ہماری موت آ جاتی ہے، ہم جو ہے وہ لقمہ اجل بن جاتے ہیں، تو بروز قیامت یا برزخ کا جو عالم ہے وہاں پہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو ہم گناہوں کے انجام سے غافل ہوتے ہیں، اور یہ جو انجام سے غفلت ہے یہ توبہ میں تاخیر کا سبب بنتی ہے۔ تو ہم نے یہ بات ہر وقت ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ رمضان جو ہے وہ اللہ نے اتنا پیارا اور خوبصورت ماہ ہمیں عطا کیا ہے کہ جس کے اندر ایک پورا عشرہ مغفرت ہے۔ آپ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، اور اس کا جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی ہے، اور اسی عشرہ کے اندر 5 ایسی طاق راتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں کہ جو قیام اللیل کی راتیں ہیں، لوگ
ان راتوں کو جاگتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، یعنی بہت سارا جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، عبادات کی صورت میں کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں ان راتوں کے اندر، یعنی لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ان راتوں کے اندر ہم اللہ کے حضور جب حاضر ہوں تو اپنے گناہوں کے اوپر پشیمانی اور ندامت اختیار کرتے ہوئے اور گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کرتے ہوئے اللہ سے معافی طلب کرے اور جہنم سے آزادی طلب کریں۔ تو گناہوں سے جو غفلت ہے یہ بھی ہمیں توبہ میں جو ہے وہ تاخیر کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح دل پر گناہوں کا دوسری جو بڑی وجہ ہے تاخیر کی، وہ یہ ہے کہ دل پر گناہوں کا یعنی ان کی جو لذتوں کا غلبہ بڑھ جاتا ہے۔ ہم جب کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو گناہ ہمیشہ جو ہے وہ بڑے لذت والے ہوتے ہیں، ان میں بڑی لذت ہوتی ہے۔ جب آپ کسی جگہ پہ کوئی بات کر رہے ہیں، آپ وہاں پہ جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ میں بڑی لذت ہے، آپ اس میں بظاہراً اپنی نجات بھی سمجھتے ہیں یا بظاہراً آپ اپنے آپ کو اس سچویشن سے نکال لیتے ہیں، تو اس کے اندر بڑی لذت ہے۔ آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ چوری کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں یعنی ان میں لذت ہے۔ تو گناہوں کا جو ان کی جو لذت ہے، ان کا لذت کا غلبہ ہمارے دلوں پر اتنا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے توبہ میں تاخیر جو ہے وہ بنتی ہے، یعنی یہ تاخیر کا سبب ہے۔ تو ہمیں گناہوں میں یعنی مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں فوراً جو ہے وہ ان کے اوپر غور کرنا ہے، ہمیں ان کی معرفت حاصل کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی کا دستگار بھی ہونا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا بڑا جو ہے وہ سبب ہے جو توبہ کے اندر تاخیر کا سبب بنتا ہے، وہ ہے طویل زندگی کی امید ہے۔ جو طویل زندگی کی امید، ہر شخص جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں 50-60 سال کی زندگی گزاروں گا، بڑی لمبی زندگی ہے، میں انشاءاللہ جب یہ ان جھنجھٹوں سے، یہ نوکری سے یا ان معاملات سے جو ہماری دنیاوی اور زندگی کے معاملات ہیں ان سے جب آزاد ہو جاؤں گا تو پھر میں مکمل طور پر عبادت کروں گا۔ اور ہمیں اکثر ایسا نظر بھی آتا ہے، اکثر لوگ جو ساری زندگی جو ہے وہ فواحش میں، معاصی میں، یعنی گناہوں میں، دنیا کے معاملات میں گزار دیتے ہیں، جب آخری عمر آتی ہے کہ جب ان کے جسم میں طاقت بھی نہیں رہتی اور ان کو جو ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ان کا کوئی مشغل نہیں رہتا، تو وہ اس وقت جو ہے وہ نکاہت کے ساتھ بڑھاپے کی اس حالت میں وہ مسجدوں میں پہنچ جاتے ہیں یا وہاں پہ جا کے عبادت کرتے ہیں، اللہ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مجھے اللہ نے بڑی لمبی زندگی عطا کی، ہم اپنے ارد و گرد میں دیکھیں، گرد و نواح میں دیکھیں تو ہمیں ایسے بہت سے لوگ نظر آئیں گے کہ جو جوانی میں جن کو موت آ گئی، کچھ کو بچپن میں موت آ گئی، کچھ کو لڑکپن میں موت آ گئی۔ تو زندگی کا کوئی بھی وقت جو ہے وہ معین نہیں ہے، جو وقت معینہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اس بات کے اوپر بھی غور کرنا ہے، اس سبب کے اوپر غور کرنا ہے کہ ہمارے دلوں میں، ہمارے قلوب میں، ہمارے اذہان میں یہ جو لمبی زندگی ہے، طویل زندگی کا جو ایک وہ کیا کہہ سکتے ہیں بت بیٹھا ہے، یا ایک ہم اوہام وہم لے کے بیٹھے ہیں کہ میری تو بڑی لمبی زندگی ہے، میں توبہ کر لوں گا، تو اس سے بچتے ہوئے ہمیں توبہ کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر رحمت الہی کے حوالے سے جو ہے وہ ہم دھوکے کا شکار ہیں۔ اکثر جو ہے ہمارے دلوں میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہوں گے، رحمت الہی پتہ نہیں ہمیں معاف کرے گی یا نہیں کرے گی، یعنی یہ بھی شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے۔ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے کہ جو اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے، تو اسی وقت ہاتھ جوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں، اس کے حضور جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جائیں اور اپنے اس گناہ کے اوپر معافی طلب کریں۔ اور اسی طرح پھر ایک اور سبب جو ہے کہ توبہ ملنے کے بعد استقامت نہ ہونے کا خوف، یعنی انسان کو یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ میں اگر توبہ کر لوں گا لیکن میں ان گناہوں سے چھٹکارا کیسے حاصل کروں گا، مجھے امید نہیں ہے کہ میں دوبارہ یہ جن گناہوں میں مبتلا ہو چکا ہوں، جو میری عادات بن چکی ہیں، میں ان سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ تو یہ بھی شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے کہ توبہ کے بعد ہمیں استقامت نہیں مل سکتی۔ تو جب آپ سچے دل سے، پکے دل سے توبۃ النصوحہ
یعنی ایسی پکی اور سچی توبہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے نصیحت بن جاتی ہے۔ آپ جب بھی کوئی گناہ کا ارادہ کریں گے، جب بھی گناہ کی طرف مبتلا ہونے کی کوشش کریں گے، تو اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں ایک خیال پیدا ہوگا اس گناہ سے بچنے کا، جو ہے آپ مجتنب ہو جائیں گے، اس سے اجتناب کرنے والے بن جائیں گے۔ لوگ آپ کی رغبت آپ کی طرف کریں گے کہ جی آپ کو اللہ نے جو ہے وہ توبہ کی، یا آپ نے توبہ کر لیا اس کام سے، تو آپ پھر اس میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو یعنی اللہ ایسے سبب پیدا کر دے گا کہ آپ ان گناہوں سے بچنے کا آسانی سے اہتمام کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو خوف ہے کہ استقامت نہیں آ سکے گی، تو اس خوف سے توبہ نہ کیجیے۔ جیسے آپ اکثر لوگ ہم اپنے جو سودا صرف لیتے ہیں، اشیاء خور و نوش جہاں سے خریدتے ہیں، محلوں میں، گاؤں میں یا مختلف جگہوں پر ہمارا ادھار چل رہا ہوتا ہے، ایک کھاتہ چل رہا ہوتا ہے ہمارے نام سے۔ تو اگر ہم یہ کھاتہ ڈکلیئر ہی نہ کریں تو ہمارا وہ کھاتہ ہو سکتا ہے اتنا بڑا ہو جائے کہ ایک وقت میں اس کو جو ہے ادا کرنا اس کا ممکن نہ ہو جائے۔ لیکن اگر آپ ایک وقت میں آپ کے پاس کچھ رقم آتی ہے، آپ وہ ادا کر دیتے ہیں، تو آپ کے پچھلے کھاتے کے اوپر جو ہے وہ اس کو بند کر دیا جاتا ہے کہ آپ کا پچھلا کھاتہ کلیئر ہے۔ تو آگے اگر کوئی آپ سودا سلف لیں گے، کوئی چیز لیں گے، تو وہ دوبارہ اس کھاتے میں چڑھے گی، تو پچھلا کھاتا آپ کا کلیئر ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص گناہ کر بیٹھے، اس کے بعد وہ توبہ کر لے، اور توبہ کرنے کے بعد اس کو استقامت نصیب نہ ہو، وہ پھر کوئی گناہ کر بیٹھے، تو اس میں کسی خوف کی ضرورت نہیں ہے، کسی ششوپن کی، شرم آر اور کسی جھجک کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جو آپ کے پچھلے گناہ تھے، وہ آپ نے جو سچی توبہ کی، اللہ سے گڑ گڑا کے اس کے سامنے توبہ کی، تو اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، اور آپ کے جو پچھلے گناہ تھے وہ سارے آپ کے معاف ہو چکے۔ تو اسی طرح ایک اور سبب جو توبہ میں تاخیر کا جو ہے وجہ بنتی ہے، وہ ہے کثرت گناہ کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہی بات جو پہلے کی کہ کثرت گناہ کی وجہ سے ہم مایوس ہو چکے تھے کہ جو گناہ میں کرتا ہوں یا جن گناہوں میں مبتلا ہوتا ہوں، ان گناہوں کے ساتھ جو ہے وہ میری بخشش یا میری جو ہے وہ نجات ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بھی شیطان کی طرف سے جو ہے وہ ایک وسوسہ ہے کہ کثرت گناہ اگر ہے بھی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا۔ آپ اللہ سے توفیق مانگے، آپ اس سے گڑ گڑا کے مانگے، اس سے جو ہے یہ عجز و انکسار پیش کریں کہ وہ آپ کو آئندہ گناہوں سے بچائے۔ تو انشاءاللہ آپ جب توبہ کے اس مرحلے پر پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں سے بچا لے گا۔ پھر اب ایسے کون سے اقدامات ہیں، ان کو مختصراً میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جن کی وجہ سے ہم یعنی ان کا حل نکال سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو توبہ کی نقصانات ہیں ان کے اوپر غور کیجیے کہ اگر میں توبہ نہ میں نے کی اور میری موت آ گئی تو میں اللہ کے حضور کیسے حاضر ہوں گا، جو عالم برزخ ہے اس میں میرا کیا حال ہوگا۔ اسی کے ساتھ عذاب جہنم سے جو ہے وہ ڈر اپنے دل میں پیدا کیجیے کہ میں اگر گناہوں پر مبتلا رہا اور میری موت آ گئی، میں اگلے جہاں میں جب ہو سکتا ہے میرے لیے جو ہے وہ جہنم کا جو ہے وہ پروانہ جاری ہو جائے۔ اسی طرح رحمت الہی سے، اللہ کی بارگاہ سے اجر کی توقع رکھنا۔ جب ہم توبہ کریں گے تو اللہ کی بارگاہ سے ہمیں اجر عطا ہوگا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی یہ اس کا ایک حل ہے۔ اخروی جو لذات ہیں ان کو فوقیت دینا دنیاوی لذات کے اوپر۔ اگر آپ یہاں پہ کوئی گناہ کا یعنی کوئی حرام کا لقمہ نہیں کھائیں گے تو وہاں پہ آپ کو جنت کے اندر ایسی غذائیں عطا کرے گا جو حلال ہوں گی اور آپ جنتی بن جائیں گے۔ اور اسی طرح ایسا جو ہے وہ کوئی گھونٹ اپنے حلق سے اتارنا کہ جو حرام کا ہے یا کوئی ایسا ممنوع مشروب ہے جس کو اللہ نے منع کر رکھا ہے، تو اس کو جب آپ اپنے حلق سے نہیں اتاریں گے، یعنی آخری جو اخروی یعنی آب کوثر ہے آقا علیہ السلام کے ہاتھ سے جام کوثر پینا اپنے ذہن میں رکھیں، تو دنیاوی جتنی بھی لذات ہیں ان کو جو ہے وہ ڈی گریڈ کر دیں، ٹھیک ہے، یعنی آخرت کی جو لذات ہیں ان کو فوقیت دیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ استقامت کیسے آ سکتی ہے، سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ کا اہتمام کریں۔ رمضان میں خصوصاً جو ہے آپ آسانی سے اس کا اہتمام کر سکتے ہیں کہ سونے سے پہلے یا اگر آپ رات کو جاگ رہے ہیں تو ہر رات صلاۃ التوبہ ادا کریں، ٹھیک ہے، اور گناہ سے توبہ کے بعد فوراً جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نیکی کریں، اس کا ارادہ کریں، کوئی نہ کوئی نیکی انجام دیں۔ تو یہ بھی جو ہے وہ آپ کو توبہ کے اندر اور اس کے اندر جو استقامت ہے اس کے اندر یہ بڑا فائدہ دے گی۔ اور توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھیں، توبہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں،
ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو اور جو نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، تاکہ گناہ کی طرف آپ کا جو ہے وہ خیال بھی نہ جائے، گناہوں میں آپ مبتلا ہی نہ ہو، اور جو نجات کی خوش فہمی ہے اس سے باہر نکلیں، اپنے آپ کو اس سے باہر نکالیں کہ وقت آئے گا ہم توبہ بھی کر لیں گے، وقت آئے گا جو ہے وہ ہم ان گناہوں سے بھی باز آ جائیں گے، ابھی وقت ہے، جوانی ہے، یہی وقت ہے جو ہے وہ موج مستی کا، یہی وقت ہے عیاشی کا، تو خدارہ اس چیز کو بھول جائیں۔ ہمارے کئی نوجوان ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے ہم ان کے جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس خوش فہمی سے نکل آئیے کہ ہم نے لمبی زندگی گزارنی ہے، تو اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ ہر وقت طلب کرتے رہیں، اور موت کا ہر وقت خیال رکھتے ہوئے اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں گناہوں کی معرفت نصیب کرے، وہ ہمیں اپنی بارگاہ میں جو ہے وہ ندامت کے آنسو بہانے کی توفیق عطا کرے، اور گناہ چھوڑنے کا جو پکا ارادہ ہے وہ ہمارے دل میں جو ہے وہ بسائے۔ اللہ پاک تمام لوگوں کو اللہ کے ان پسندیدہ بندوں میں شامل کرے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جو توبہ کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔